محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت نعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعتان وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد عزمت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعتان وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد عزمت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك
فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله
ثانيا فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله فاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اقربات کٹ گئے جب شاہ کے باری باری اقربات کٹ گئے جب شاہ کے باری باری اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی خیمے کا پردہ اٹھا زین البائک باری خیمے کا پردہ اٹھا زین البائک باری دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگے یوں زاری خلد کے کوچ میں
شہ کا نہ رہا کوئی بھی یاور باقی نالمدار رہے اور نہ لشکر باقی نہ رہے قاسم جرار نہ اکبر باقی ہے فقط صبت نبی کا سر انور باقی ہم تو باقی ہیں غم و رنج اٹھانے کے لیے موت نے چھوڑا ہمیں اشک بہانے کے لیے اقربا کٹ گئے اور محمد وال محمد بلند تر صلوات جی مومنین اندر تشریف لے آئیے. مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے حدیث قصہ کے ساتھ. آپ تمام حضرات جو ہیں وہ اندر تشریف لے آئیے. باہر جو ہے وہ آپ کو مجلس کا ثواب نہیں ملے گا. اندر آئیے اور ثواب کمائیے. کسی فرمایا بہن تو
حسین جب کہ چلے بعد دو پہرن کو کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب تو سر کو حسین چپ کے کھڑے تھے جو کائے گردن کو اور سکینہ جا رہی تھی پدر کے دامن کو اور ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلا کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ چلے بعد نعرہ صلوات سورہ فاتحہ نعرہ صلوات کرب و بلا میں سجدہ گزاروں کی رات ہے کرب و بلا میں سجدہ گزاروں کی رات ہے یسرف کے ڈوبتے ہوئے تاروں کی رات ہے عشرت قدوں میں بدا گزاروں کی رات ہے دنیا رنگ و بو میں نگاروں کی رات ہے مہلت ملی ہے شب کی امام حجاز کو خیموں میں جا رہے ہیں نمازی نماز کو خیموں میں جا رہے ہیں نمازی نماز کو ارے بیٹھے تھے اپنے خیمے میں عباس نامدار پھیلے ہوئے تھے سامنے آلات کارزہ اور تھی سان پر چڑھی ہوئی شمشیر آبدار تلوار تول کے رکھتے تھے بار بار اور آنکھیں چمک رہی تھی سیاروں کتاب میں ارے منہ دیکھتے تھے فتح کا تیرا
سنتی تو ہوگی جو کہ دلوں کے پکار ہے ارے زیادہ رائے فضل کا خنجر کی دھار ہے زیادہ رائے فضل کا خنجر کی دھار ہے ارے یہ راہ تو رسن بھی ہے لاکھ ارے ممکن یہ ہے کہ تم اسیر سپاہ شام لیکن اب ابن سعد نے بھیجا ہے یہ پیام بیعت جو کیجیے تو جھگڑا یہ سب تمام بیعت جو کیجیے تو ہو جھگڑا یہ سب تمام ارے ٹھکرائیے سلانہ اہل نیاز کی ارے حاضر پیش کش کو حکومت حجاز کی کو حکومت حجاز کی ارے رد کر دوں اس کی بات تو ہے قصہ مختصر کن باسیر ہوگا اجڑ جائے گا یہ گھر ارے کٹ جائیں گے کل عصر سے پہلے ہمارے سر سلام ہے عافیت مگر اور احساس فرض کا ہے اشارہ کہ جنگ ہو اور ہے مجھ سے میرے خون کا تقاضا کہ جنگ ہو ہے مجھ سے میرے خون کا تقاضا کہ جنگ ہو زینب میرا ضمیر دو راہ پہ ہے کھڑا منزل ادھر سکون کی ادھر راہ اطلاع منزل ادھر سکون کی ادھر راہ اطلاع اس کشمکش میں اب ہے تمہاری صلاح کیا سر کو اٹھا کے دختر زہرا نے یہ کہا ارے زینب کے دل کی تھا امام زمانہ لے ارے میں آپ کی بہن ہوں میرا امتحان نہ لے میں آپ کی بہن ہوں میرا امتحان ارے عورت مجھ کو گود کی دولت عزیز ہے ارے بھائی کی جان ماں کی امانت عزیز ہے لیکن میں کیا کروں کہ صداقت عزیز ہے ارے کنبے کی لاج دی کی عزت عزیز ہے ارے کنبے کی لاج دین کی عزت عزیز ہے ارے جھکنے دے میری رائے جو حق کے نشان کو ارے روئے گا فرض محمد کی جان کو روئے گا فرض محمد کی جان کو ارے میں خوش ہوں میرے لال جو گردن کٹا گیا ذکر ان کا کیا ہے خون میں قاسم نہا کے اور رن سے جو آئے آپ تو گھر کو لٹا کے آئے 18 سال کی میری دولت گوا کے
پسند نہیں، قربان جاؤں مجھ کو اسیری کا ڈر نہیں، ارے وہ ملک کیا بہت ہے زندہ مگر نہیں، ارے آزادی ضمیر کا جس میں گزر نہیں، ارے بہتر رسن گلے میں قیود عمل سے ہے، زنجیر اہل فرض کا فرض ازل سے ہے، زنجیر اہل فرض کا فرض ازل سے ہے، ارے آئے گا جب وقت تو ہمت کروں گی میں، ارے ہو کر اسیر آپ کی نصرت کروں گی میں، ارے آپ کی قدم قدم پہ اشاعت کروں گی میں، لانے عام سے شہادت کروں گی میں، ارے ہوگا یہ غل کے ہے یہ ننگے پھر رہی ہے نواسی رسول کی، سر ننگے پھر رہی ہے نواسی رسول کی، کرب و بلا میں سجدہ، وعليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الغبي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين والجنة للموحدين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد.
جو مومنین پیچھے تشریف فرما ہیں وہ ذرا اگر درود کا سہارا لیتے ہوئے آگے آئیں گے تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے جگہ مہیا ہو سکے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ برائے خوشنودی پنجاتن پاک بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں تمہید میں کوئی وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا. جو لوگ مسلسل میری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں انہیں بخوبی اندازہ ہوگا کہ آج کی بحث جو ہے وہ ایک تکملے کے عنوان سے انشاءاللہ میں پیش کروں گا. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالی کی وہ کتاب ہے جو زندہ ہے، ہرگز مردہ نہیں ہے. اس میں شک نہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمارے ساتھ گفتگو کی اور کلام کیا. آج بظاہر رسول ہم میں موجود نہیں ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے بھی ہم سے گفتگو کرنا چھوڑ دیا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ مسلسل نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ دنیا کے ہر انسان سے دن اور رات ہر لمحہ اور ہر لحظہ مخاطب ہے اور کلام کر رہا ہے. ہماری ذمہ داری بحیثیت مومنین یا کم سے کم جس شخص کا شعور بیدار ہو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کلام الہی کو سمجھیں اور اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ عمل کریں جتنا بھی ہو سکے. جتنا آپ کے لیے میسر ہے. اگر ایسا ہم کرنے سے گریز کریں گے یا پرہیز کریں گے تو گویا یہ یک طرفہ گفتگو واقع ہوگی. اللہ ہم سے مخاطب ہوگا اور ہم نعوذ باللہ اللہ کو مسلسل اگنور اور نیگلیکٹ کریں گے. اب خود اندازہ لگائیے کہ اگر آپ سے کوئی بزرگ کلام کر رہا ہے اور آپ اس کے کلام کو انسنا کر دیں گے، کیا بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بے ادبی ہے. اس سے زیادہ سینسٹیو اور بڑھ کر یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو نظر انداز کیا جائے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اگر ہم لوگوں کے لیے 10 چیزیں کرنا ممکن نہیں تو 5 ہی صحیح. اگر 5 ممکن نہیں تو 3 ہی صحیح. کچھ تو ہو ہمارے ہاتھ میں. اللہ سے کمزور تعلق کا ہونا نہ ہونے سے لاکھ گنا بہتر ہے. سمجھ رہے نا بات کو؟ رسول کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے ایک پیغام آیا. کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو. ابھی میں بتلاؤں گا معنی تقوی کے. تقوی اختیار کرو. کتنا تقوی، اس کا میگنیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ جتنا اللہ کا حق ہے تم لوگوں پر. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اس بات پر مصر رہنا کہ اس دنیا سے جب تم اٹھو تو بحیثیت مسلمان اٹھو. اب جو صحابہ تھے وہ رسول کے پاس آ گئے، کہا ہم مومنین تو ہے انشاءاللہ، اور ہم پوری کوشش زندگی میں یہ کریں گے کہ ہم جب اس دنیا سے نکل جائیں تو مسلمانیت کی شناخت لے کر نکلیں.
اسلام پہ مریں. لیکن یہ جو بیچ میں اللہ کا فرمان اور حکم ہمارے لیے آیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اس لحاظ سے کہ زندگی کے ہر چیز میں ہمیں اللہ کی جانب مائنڈفل رہنا پڑے گا، یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، سخت مشکل ہے. دیکھیے پروردگار رحمان رحیم ہے. اللہ نے ان لوگوں کے اس کنسرن کو ایڈریس کیا. ایک اور آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ما استطعتم، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا پاسبل ہے تمہارے لیے. ویسٹ میں سب سے بڑا ڈر جو ہمارے لیے ہے، ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے نعوذ باللہ پہلے دین کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں اور پھر تب باہر جا کر جو ان کے من میں آئے وہ کر دیتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر تم لوگوں کو کچھ کرنا ہے تو دین کے اندر رہ کر کرو، دین کو چھوڑ کر نہیں. امیر المؤمنین کہا کرتے تھے ایھا الناس دینکم دینکم، اے لوگو اپنے دین کا خیال رکھو، دین کا خیال رکھو. کیوں؟ کیونکہ اگر ان the worst case scenario اگر تم لوگوں نے گناہ بھی کرنے ہیں تو دین کے دائرے کے اندر رہ کے کرو، کیونکہ کم سے کم یہاں تو تمہاری امید بندی ہے کہ کوئی معاف کرنے والا ہے. لیکن جب دین کے دائرے سے باہر جاؤ گے تو وہ امید بھی تمہاری ختم ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد اس لیے پروردگار فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو اپنی زندگی میں بلا بیٹھے، اور اس کا نتیجہ ان کی زندگی میں یہ ہوا کہ اللہ نے ان لوگوں کو خود فراموشی کے سپرد کر دیا. یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو بھول بیٹھے. اور پھر اللہ کہتا ہے اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ تو ہیں وہ فاسقین ہیں. ہم سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول بیٹھے؟ علماء کہتے ہیں بالکل 100% یہ پاسبل ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول بیٹھیں. اپنے آپ کو بھول بیٹھنا یعنی اس دنیا میں کس لیے ہم آئے ہیں یہ فراموش کرنا، اپنے مقصد کو، مقصد زندگی کا. We lose our identity. یعنی ہم ضمیر جب مردہ ہو جاتا ہے نا اور شعور مر جاتا ہے، جان لیجئے کہ ہم زندہ لاشیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ اپنے آپ کو بلانا ہے جب انسان کو معلوم ہی نہ ہو کہ میں کیوں اس دنیا میں ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں. تو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں. اور اللہ کا واسطہ ابھی بالکل اس وقت ہمارا واسطہ اور تعلق بالکل ابھی بن رہا ہے، اسے ڈائریکٹ کنیکشن ہے. قرآن میں آپ کو کئی ساری آیات ایسی ملیں گی، مثال کے طور پر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تم لوگوں کو ایک بلیونگ نیشن بنا دیتا جیسے فرشتوں کو بنا دیا. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. آپ کی نظروں سے یہ آیتیں گزری ہیں قرآن کی. یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کے ذہنوں میں کبھی سوال آیا ہے یا نہیں آیا ہے. وہ یہ آتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہی ہدایت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے تو پھر کل کو اللہ کوئی حق نہیں رکھتا کہ ہم سے یہ پوچھے تم لوگوں نے گمراہی کی زندگی کیوں بسر کی. ہمارے پاس ایک ایکسکیوز ہے، ہم کہیں گے کہ یا اللہ قرآن میں تم نے کہا ہے کہ ہدایت بھی مجھ سے اور گمراہی بھی مجھ سے،
ان آیات کو اسی انڈرسٹینڈنگ اور اسی کانسیپٹ کے ذریعے سمجھا جاتا ہے کہ اللہ انسان کی مسلسل ہدایت کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اس ہدایت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے، اس کو انڈرمائن کرتا ہے، اس کی ویلیو نہیں کرتا، اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اب تو لائق نہیں ہے کہ تم مزید مجھ سے ہدایت پاتا رہے. یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. امام حسین کے قاتلین جو ہیں وہ کیوں امام حسین کے ساتھ روز عاشورہ جنگ کرنے کے لیے آئے؟ ایک نارمل انسان، مسلمان تو بھول جائیے، ایک نارمل انسان بھی اگر آپ لیں گے، وہ بھی اس طریقے کی بربریت اور سفاکی جو کربلا میں دکھائی گئی وہ بالکل سوچ بھی نہیں سکتا اس بارے میں. لیکن انہیں کیا ہو گیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ یہ اس درجے فاسقین میں انٹر ہو چکے تھے جہاں پہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا تھا. اب جو یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر فلان صاحب توبہ کرتے، فلان صاحب توبہ کرتے، ان کی توبہ قبول ہو جاتی، یہ سب جو ہے نا جعلی روایات کی بنا پر آپ کو بعض لوگ یہ قصے اور کہانیاں ممبروں سے سناتے ہیں. ان کی توبہ کبھی قبول ہوتی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو توفیق بھی توبے کی نہیں ملنے والی تھی، ان کو اللہ نے چھوڑ دیا تھا، اور وہی وجہ بنی کہ وہ امام حسین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. تو انسان، کسی بھی انسان کی زندگی میں یہ سٹیج آ سکتا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے. اب یہاں سے میں آج مختصر انشاءاللہ گفتگو رہے گی، کیونکہ آج بحیثیت تکملہ ہے، a kind of addendum to what we spoke during these 10-11 nights. معاشرے کے لیے دو قسم کے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں. ایک وہ جاہل جسے معلوم ہی نہیں کہ میں جاہل ہوں، اور دوسرا وہ عالم جس کے پاس غلط انفارمیشن ہو. اس سے بہتر تھا کہ وہ جاہل رہے. یہ دو ایلیمنٹ جو ہے سماج اور معاشرے کے لیے بڑے خطرناک ہوا کرتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 119ویں آیت پڑھتا ہوں. یہ آیت جو ہے نا، یہ ہم 12 اماموں کے ماننے والوں کا ایک معجزہ ہے. یہ آیت سورہ توبہ کی 119ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ 3 فقرے ہیں اس کے. اے ایمان لانے والوں، یہاں پہ ایک بات تیزی سے بیان کروں گا اور آگے بڑھوں گا. ایمان ایک دولت ہے، ایک نعمت ہے، اور اس کا اندازہ آپ صرف ایک جملے سے لگا سکتے ہیں کہ دینداری کتنا بڑا اثاثہ ہے انسان کے پاس. جبکہ پوری دنیا میں آج تبلیغ بے دینی کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ کو صرف امام حسین کے ایک جملے سے سمجھ آ جائے گا کہ انسانیت کے لیے دین کتنا ضروری ہے. روز عاشور جب آخری لمحات امام حسین کے تھے، زخموں سے چور، اتنے زخمی ہیں کہ بالکل اپنے خیام کے پاس، بلکہ بی بی زینب کے خیمے کے پاس زمین کربلا پہ اس طرح گرے ہیں کہ فوج اشقیاء کو یہ لگا کہ امام حسین اس دنیا سے چل بسے. شمر نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ امام کوئی حرکت نہیں کر رہے، اس وقت شمر نے ایک نعرہ بلند کیا زمین کربلا. اس نے کہا کہ حسین کا کام تمام ہو گیا ہے، جا کے اب خیام لوٹو. تب امام حسین اس زخمی حالت میں نیم خیز ہوئے، اپنے گھٹنوں پہ کھڑے ہو گئے. ایک جملہ کہا ہے امام نے،
کہا ہے یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، کہ اے آل ابی سفیان کے شیعو، اگر تم کسی دین و آئین کے پابند نہ ہو، کم سے کم اس دنیا میں پھر نوبل بن کے جیو۔ میرے ہوتے ہوئے میرے گھر والوں پہ حملہ یہ کوئی نوبل انسان نہیں کر سکتا۔ یہ امام نے آپ کو دینداری کی اہمیت بتلائی ہے کہ دینداری خود بخود انسان میں نوبلٹی لے کے آ جاتی ہے، لیکن اگر انسان بے دین ہو ممکن ہے کہ وہ کبھی نوبلٹی ظاہر کرے کبھی نہ کرے، کیونکہ دین احساس ذمہ داری لے کے آتا ہے۔ لیکن انسان جب آزاد ہو تو ایسی کوئی ذمہ داری کو انسان محسوس نہیں کرتا۔ یہ ہے دین کی اہمیت۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ فرق ایتھیسٹ اور ہم میں یہی فرق ہے، ورنہ میں کسی کو برا نہیں کہتا۔ ممکن ہے کہ ایک ایتھیسٹ بھی اچھا انسان ہو، اچھے کام کرے، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے پاس کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے جو تمہیں کانسٹنٹلی موٹیویٹ کرے زندگی میں تمہیں اچھا ہی اچھا کرنا ہے اور اپنے آپ کو برائی سے روکنا ہے۔ لیکن جب انسان دین کا پابند ہو جاتا ہے اس کے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہے اچھائیوں کے لیے امید اور برائیوں کے لیے اللہ کا خوف۔ یہ ہے احساس ذمہ داری۔ اگر میں آپ سے ابھی پوچھوں کون کون ایسا ہے جو منڈے کو کام پہ جانا چاہتا ہے، مجھے یہ اس بات کا یقین ہے کہ سب بولیں گے ہمیں جانا نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا، کوئی نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کے باوجود ہم جاتے ہیں۔ کیوں؟ ذمہ داری آپ کو مجبور کر دیتی ہے۔ اسی طرح مذہب ذمہ داری لے کے آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ بی مائنڈفل آف اللہ۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ کا خیال رکھو۔ کیوں؟ وہ بھی تو تمہارا خیال رکھ رہا ہے، وہ بھی تو تمہارا خیال رکھ رہا ہے۔ یہ میں کبھی کبھار یہ کہتا ہوں کہ یہ آکسیجن اگر کمرشلائز ہو جائے تو پوری دنیا میں دیکھو کیا بیرا کھیری کا عالم ہوگا۔ انسان کم بخت پانی کو تو کمرشلائز کر ہی چکا ہے، لیکن اگر یہ آکسیجن ہو جائے، اس کو اللہ نے خلق کیا ہے، تمہاری خدمت میں رکھا ہے، تم 24 گھنٹہ سانس لیتے ہو اور احساس بھی نہیں کرتے کہ میرے پاس اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ آ جاؤ فلوریڈا، آ جائیں یہاں، جب بھی کہیں ہریکین کی کوئی وارننگ آ جاتی ہے، گیس اسٹیشن میں چلے جاؤ، جو کریٹ پانی کا $10 کا ہوتا ہے وہی $40 کا پہنچ جاتا ہے۔ یہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں نہیں ہوتا، امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ انسان چونکہ کیا ہے، لالچی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی نعمت اللہ کی وفور ہے، نعمت ہے، وہ خیال رکھ رہا ہے تمہارا، ایک لمحہ بھی تم کو نہیں بھولا ہے۔ تم کیسے ہو کہ تم اللہ کو بھولے بیٹھے ہو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی جلدی سے بہت، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ امام نے تقوی سمجھا دیا۔ ایک دفعہ چھٹے امام شاید مکے میں تھے، مکے میں تھے تو دیکھا ایک صاحب تبلیغ کر رہے ہیں دین کی۔ ائمہ کی عادت تھی اگر دیکھیں کہ کوئی تبلیغ کر رہا ہے تو ان کو باقاعدہ مانیٹر کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو کوئی غلط میسج نہ دے۔ اب امام نے دیکھا یہ تبلیغ کر رہا ہے بندہ، اور تبلیغ سے فارغ ہو کر یہ بندہ آگے بڑھا۔ امام نظر رکھے ہوئے ہیں، اب بظاہر امامہ پہنے ہوئے اور جینی لباس اس کے یعنی جسم پر، آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پھل بیچنے والا ہے، اس کو سلام علیہ کیا، لیکن اس کو باتوں میں ایسا الجھایا کہ 2 انار اس سے چرا لیے۔ مزید آگے بڑھا،
نانوائی ملا، اس کو بھی اسی طرح باتوں میں الجھایا اور 2 روٹیاں اسے چرا دی۔ امام دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھا، اسے سڑک کے کنارے ایک بھکاری اور فقیر ملا، اس کو اٹھا کر یہ 4 چیزیں عطا کر دی۔ اب جب آگے گیا، ذرا خلوت ہوئی، امام نے روکا، کہا اے بندے خدا، میں تجھے مسلسل دیکھ رہا ہوں، کوئی سوال ہے تیری نسبت جس نے میرے ذہن کو مشغول کر رکھا ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ امام نے کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ یوں ہی امام نے کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں، فوراً سمجھ گیا، کہا آپ جعفر ابن محمد ہیں؟ کہا میں جعفر ابن محمد ہوں۔ کہا میں نے دیکھا کہ تم نے وہاں تبلیغ کر رہے تھے، اس کے بعد تم نے 2 انار چرائے، اس کے بعد 2 روٹیاں چرائی، اور اس کے بعد ان کو راہ خدا میں بھی دے دیا۔ تو اب یہ صاحب جو ہیں امام سے کہنے لگے بڑی شرم کی بات ہے، محمد کی ذریت جو ہے قرآن سے بے خبر ہے اور اگنورنٹ ہے۔ امام نے کہا کیسے؟ کہا کیا آپ نے اللہ کا قول نہیں پڑھا قرآن میں، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئہ فلا یجزى الا مثلها، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے اس کو 10 برابر نیکیاں عطا ہوں گی، لیکن جو ایک بدی لے کر آئے اسے کتنے گناہ ملیں گے؟ ایک ہی گناہ ملے گا۔ میں نے جب 2 انار چرائے اور 2 روٹیاں چرائی، یعنی 4 چیزیں میں نے ٹوٹل چرائے ہیں، یعنی کتنے گناہ؟ 4، اور ان 4 چیزوں کو راہ خدا میں نے عطا کر دیا، تو کتنے ٹوٹل مجھے ثواب ملے؟ 40 ملے نا، 10 حساب کر کے 4 چیزوں کا 40، تو 6 گنا جو ہے 40 ثواب سے نکال دے، پھر بھی 36 نیکیاں میرے لیے بچتی ہے جو میں نے مفت حاصل کی ہے نا۔ یہ وہ جاہل ہے جسے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں جاہل ہوں۔ امام نے کہا تیری ماں تیرے عزا میں روئے احمق، اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تو نے یہ بھی دیکھا ہوتا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول ہی نہیں کرتا مگر متقین سے۔ اگر تو صاحب تقوی ہوتا تو چوری کرتا ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نبی بر محمد و آل محمد صلوات۔ وہ تقوی کی وہاں کی ڈیفینیشن ہے، وہ تقوی بنی امیہ نے اپنے لوگوں کو سکھلایا۔ پھر امام فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ جب عمار میدان صفین میں شہید ہوئے، کیونکہ ایک پروفیسی تھی ان کے بارے میں کہ ان کو باغی گروہ قتل کرنے والا ہے، جب یہ خبر مشہور ہو گئی میدان صفین میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ اب معاویہ نے کہا کروں کیا، کیسے اس مسئلے کو ٹھیک کروں؟ اس نے کہا اس کو تو علی نے قتل کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی اس کو میدان میں لے کر آیا ہے ہمارے خلاف۔ جب امیر المومنین نے یہ بات سنی، امیر المومنین کہا اس منطق اعتبار سے پھر حمزہ کے قاتل رسول اللہ ہوں گے۔ تو بنی امیہ نے اس قسم کا تقوی لوگوں کو سکھایا کہ دین جو ہے دین بدلاؤ لے کے آتا ہے، دین چینج لے کے آتا ہے۔ ہم نے کل تک جو گفتگو کی وہ اسی حوالے سے کی تاکہ ہم اپنے عقیدے کو ثابت کر سکیں، تاکہ ہم منزل شک سے سرحد یقین پر آ سکیں، اور ہم پر یہ ثابت ہو جائے گی کہ اگر میں امیر المؤمنین امام حسین امام حسن کی پیروی کروں گا وہی میری کامیابی کا باعث ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ سچے یا ان کے ساتھ ہونا یعنی ان کی پیروی کرنا، ان کی پیروی کرنا جس میں دین مطالبہ کرے، نہ کہ ہر چیز میں۔ ایک اور بات میں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت ساری جوان یہاں پہ بیٹھے ہیں، 10 منٹ میں انشاءاللہ مجلس تمام ہے۔
فوری اپنے عرائض کو مکمل کروں گا، لیکن چونکہ پیغام اہم ہے اس وجہ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اسلام یا اہل بیت علیہ السلام کی جو ٹیچنگز ہیں وہ کبھی آپ کو پروگریسو زندگی گزارنے سے روکیں گی نہیں. آپ جتنا چاہے کمائیں اس دنیا میں، بلکہ اگر آپ کمائیں گے وہ اہل بیت کے لیے فخر کی بات ہوگی. جب بھی آپ کمائیں گے تبھی اللہ کی دین کی یاری اور مدد کر سکیں گے. مولا کے پاس 2 صحابی تھے، عاصم بن زیاد اور علا بن زیاد. عاصم نے مولا کو کوفے میں اپنے گھر دعوت پہ بلوایا. جب مولا ان کے گھر گئے تو دیکھا بہت ہی بڑا اور اسپیشس گھر ہے. عاصم سے کہا کہ تم نے گھر تو بہت اچھا بنایا ہے، اگر چاہو تو اسی گھر کی وجہ سے جنت میں جا سکتے ہو. کہا مولا کیسے؟ کہا اس میں صلہ رحم کرو، بھائی کو بلاؤ، بہنوں کو بلاؤ، مومنین کو بلاؤ، مجالس برپا کرو، اسی کے ذریعے سے جو ہے جنت حاصل کر سکو گے. اچھا ان کا ایک اور بھائی بھی تھا علا، اس نے اپنی پوری فیملی کو چھوڑا ہوا تھا، بچوں کو چھوڑا تھا، کونے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا تھا صبح و شام. عاصم نے شکایت کی مولا سے، کہا یہ پوری زندگی بلا بیٹھا ہے، صرف تسبیح کر رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ کر نہیں رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے. جا کے نہج البلاغہ کو چیک کریں. امیر المؤمنین نے علا سے کہا لقد استحام بک الخبیث، کہا یہ تجھے شیطان گمراہ کر رہا ہے. اللہ کا بندہ وہ ہے جو یعنی جاب پہ بھی اللہ کا ہے، مسجد کے محراب میں بھی اللہ کا ہے، سڑک پہ بھی اللہ کا ہے، جہاں جائے گھومنے جائے ہر جگہ اللہ کا ہے. اللہ کا بندہ ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ محراب میں کھڑے رہ کر 24 گھنٹہ عبادت کریں، بلکہ آپ کا کام کرنا، آپ کا پڑھنا لکھنا، آپ کا اپنے آپ کو پروگریسو بنانا، یہ اللہ کی عبادت ہے. اس بات کو ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر سچے سے مراد ہم یہ لیں کہ جو سچ بولتا ہے، تو اس آیت کے معنی صحیح نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو دنیا میں سچ بولتا ہے اس کی پیروی کرو. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس میں تو غیر مسلمان بھی آئیں گے، یہ ہو نہیں سکتا. دوسری بات، اے لوگو جو مسلمانوں میں سچ بولتا ہو اس کی پیروی اختیار کرو. کیا یہ پاسبل ہے؟ کتنی پاپولیشن ہے مسلمانوں کی؟ کتنے ہی مومنین ایسے ہوں گے جو سچ بولتے ہوں گے؟ کیا ہر ایک کی پیروی ممکن ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ممکن ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے سچ بولتا بھی ہو، لیکن اس کے پاس پیروی کرنے کے لیے، جس شخص کی پیروی کی جا رہی ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا آفر کرنے کے لیے. مثال کے طور پر نالج. کتنے ہی مومنین ایسے ہیں جو سچے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس نالج نہیں ہے. اور دوسری بات جو اہم ہے اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنو، مومنین الگ ہے اور صادقین الگ ہیں. یہ بات سمجھاتے سمجھاتے انگریزی میں شاید 20 منٹ گزر جاتے ہیں، لیکن اردو کا یہ کمال ہے کہ آپ 1 منٹ میں سمجھ گئے کہ مومنین الگ، صادقین الگ. اور اس آیت میں کوئی ٹائم باؤنڈ بھی نہیں ہے، ہر زمانے کے مومن سے یہ خطاب ہو رہا ہے. کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آپ سے خطاب ہو رہا ہے، مجھ سے خطاب ہو رہا ہے کہ صادقین کو ڈھونڈو. میں پوری دنیا سے پوچھنا چاہوں گا آپ کو وہ صادق کہاں ہے، یا آپ دکھاؤ یا ہم دکھائیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. اب میں یہاں پہ ابھی حدیثوں کا پٹارا نہیں کھولنا چاہتا. جب بھی کوئی حدیث مل جاتی ہے مسلمانوں کو اہل بیت کے حق میں، وہ اس کو ضعیف سمجھ کر کھا جاتے ہیں. میں صرف یہاں پہ ایک آیت پڑھوں گا اور مجلس تمام. آیت بھی آہستہ سے.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون إذا صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون إذا عهدهم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ چند چیزیں گنائی گئی ہیں اس آیت میں. کہا گیا ہے کہ اے لوگوں جو لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم داہنی طرف یا بائیں طرف اپنا چہرہ موڑ کر نماز پڑھو. یہ نیکی نہیں ہے، یہ پری ریکوزٹ ہے. نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ جس نے جو ایمان لے کر آئے اللہ پہ، ملائکہ پہ، اس کی کتاب پہ، اس کے نبی پہ، جو مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں باوجود یہ کہ اس مال کو پسند بھی کرتا ہے، علی حبہ، ٹھیک ہے، باوجود یہ کہ وہ چیرش کرتا ہے اپنی پراپرٹی کو، اس مال کو چیرش کرتا ہے، اس کے باوجود بھی دیتا ہے اللہ کی راہ میں. اور جو یہ مصادیق آیت میں بیان ہوئے ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو نبھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مشکلات میں بہت ہی صابر اور پیشنٹ ہے، خاص کر میدان جنگ میں. اور یہی لوگ ہیں وہ جو صادقین ہیں. میں پورے چیلنج کے ساتھ یہ آخری مجلس میں آپ لوگوں کے لیے یہ چیلنج چھوڑ کر جا رہا ہوں. مجھے کوئی ایک صحابی رسول دکھائیں جس میں یہ ساری کوالٹیز جمع ہو گئی ہوں، سوائے حیدر کرار علی بن ابی طالب. نعرہ حیدر، حیدر، آواز بلند صلوات. تیزی کے ساتھ 5 اور منٹ مجلس ختم. دیکھیں، سب سے پہلے ایمان کا اعلان کرنے والے، ایمان لانے والے نہیں، ایمان کا اعلان کرنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سب سے پہلے رسول کی نصرت کا وعدہ کرنے والے علی ہیں. سب سے پہلے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے علی ہیں. سب سے پہلے جنگ میں بطور فاتح جو پہچانے گئے علی ابن ابی طالب ہے. آپ کو بدر میں علی ملیں گے، حنین میں علی ملیں گے، خیبر میں علی ملیں گے، خندق میں علی ملیں گے، قرآن کی آیتوں میں آپ کو علی ملیں گے. لیکن علی کو کبھی ان باتوں پہ فخر تھا ہی نہیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے تھے، پروردگارا کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. پروردگارا میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. جو اپنے مال سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں. صرف ایک مختصر سا واقعہ اور ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں، یہ انسانیت کا پیغام ہے. اگر آج کی رات تو سب بیدار ہیں انشاءاللہ. یہ انسانیت کا پیغام ہے. اگر یہ پیغام اس عزا کے فرش سے لے کر نہیں جاؤ گے تو کہاں سے لے کر جاؤ گے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے کہ ایک وقت جب حسنین مریض ہوئے تو رسول نے ان سے کہا کہ آپ روزہ رکھیں. حسنین سے بھی فرمایا اور امیر المؤمنین اور جناب فاطمہ سے بھی فرمایا. اور جب وہ 3 دن انہوں نے روزہ رکھا، مسلسل 3 راتوں میں افطار کے وقت کوئی نہ کوئی شخص ان کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ان سے کھانا مانگا. قرآن میں یہ ذکر ہوا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ جو اللہ کی راہ میں کھانا دیتے ہیں. کس کو؟ مسکین کو
یتیم کو اور اسیر کو. مسکین تو آپ سمجھتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یتیم بھی سمجھتے ہیں. اسیر وہ ہے, اسیر مسلمانوں میں, مدینے میں اسیر یعنی کافر اور مشرک جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے آیا ہے اسے میدان جنگ میں گرفتار کیا گیا, پھر مدینے میں اسے آزاد کیا گیا. مذہب سے مشرک ہے لیکن اسے بھی معلوم ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے مدینے میں کس کے دروازے پر جانا ہے. یہ معلوم ہے اسے, یہ معلوم ہے. دق الباب کیا امیر المومنین نے, فاطمہ نے, فضہ نے, حسنین نے اس مشرک بھوکے کو اپنے اوپر فوقیت دی, پرائیورٹائز کیا اور ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑا, اے ہمارے شیعوں, اگر کبھی کوئی مدد کے لیے تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے اس سے اس کے مذہب کے متعلق کبھی سوال مت کرنا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد علیہ. نعرہ حیدری لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. برائے خوشنودیہ 12 امام 14 معصومین بلند تر صلوات. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. آپ کو بہت سارے صحابہ ملیں گے جو نیک بھی تھے, ان میں بہت ایسے تھے جو رسول کے ساتھ ساتھ رہے, لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنا عہد توڑا ہے, سوائے ایک امیر المؤمنین کے. آپ کو کہیں امیر المؤمنین اپنا عہد توڑتے ہوئے نہیں ملیں گے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ. کوئی ایسی نماز پڑھے اور اس طرح زکوٰۃ دے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس کی تعریف کرے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. تھے وہاں پہ شکایت کرنے والے جو رسول کی طرف دوڑے علی کی شکایت لگانے کے لیے, ارے یہ صاحب علی نے کیا کر دیا, نماز کے دوران جو ہے وہ انگوٹھی کسی کو دے دی. کس کی طرف توجہ تھی, اللہ کی طرف توجہ تھی یا اللہ کے بندے کی طرف توجہ تھی؟ تو جب وہ لوگ شکایت لے کر پہنچے تو رسول نے علی سے پوچھا, یا علی تم نے کیا کیا ہے ایسا کہ اوپر سے تمہاری تعریفیں آ رہی ہیں اور یہ آیت نازل ہوئی ہے. وہ لوگ بیچارے غافل تھے کہ الصلاۃ معراج المؤمن, کہ نماز مومن کی معراج ہے. جب انسان معراج پر ہو تب انسان خلقت کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے اور اپنے خالق کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے. وہ عبادت ہوا کرتے ہیں. اب علی سب سے پیشنٹ, چاہے زندگی کے کسی ایریا میں بھی, لیکن جنگوں میں علی کی حالت کیا تھی؟ دو چیزیں عرض کروں گا. نہج البلاغہ میں دیکھیے, علی سے کسی نے پوچھا, کہا کہ ہم نے دیکھا کہ نامی شجاع عرب, ان سے بھی کبھی کبھار ان کے چنگل سے دشمن چھوٹا ہے, لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے چنگل سے کبھی دشمن نہ چھوٹا؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ نہج البلاغہ دیکھیے, امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ میرے سامنے جب دشمن آتے تو وہ آدھا میری ہیبت سے ہی مر جاتا تھا اور مجھے آدھی ہی محنت کرنی پڑتی تھی. یہ دیکھیں آپ نہج البلاغہ کو دیکھیے. دیکھیں علی وہ ہے کہ صفین میں جب محمد بن الحنفیہ نے بابا سے کہا, بابا ہم آپ کو پائیں گے کہاں؟ کہا بیٹا جہاں چھوڑا ہے وہیں پاؤ گے. علی کبھی دشمن کے پیچھے نہیں بھاگتا, نہ دشمن سے بھاگتا ہے. وہ علی کیا, وہ دونوں صورتوں میں بھاگتے نہیں ہیں. تو یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بہادری ہے. اولئک الذین صدقوا, یہی وہ لوگ ہیں جو صادقین ہیں. اگر تمہیں وہاں پہ حدیث نہیں مل رہی, یہاں پہ پورا ڈسکرپشن جو ہے تمہیں صادقین کا مل رہا ہے. ابھی بھی موقع ہے,
پلٹ آؤ امیر المؤمنین کے وارث امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ. تم سے سوال ہوگا. آپ کا اور میرا طریقہ الگ ہے حسین کو پرسہ دینے کا، لیکن امام کا طریقہ بالکل الگ ہے. نہ جانے کس مقام پہ اس وقت امام ہوں گے. زیارت ناحیہ آپ لوگوں کی نظروں سے گزری ہوگی. اس دنیا ہم سے پوچھتی ہے بھائی شہادت حسین کی میراث تھی، شہید ہونا بہادروں کا کام ہے، تم لوگ کیوں روتے ہو؟ ہم شہادت پہ نہیں روتے امام حسین کی. رونا کس پہ آتا ہے کہ حسین ایسے شہید ہیں جنہیں رلا رلا کر قتل کرتا ہے. امام نے حسین کے لیے کہا ہے کہ سلام ہو ان خشک لبوں پر جو 3 روز کے پیاسے تھے. سلام ہو اس جسم پہ جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. کہاں تھا؟ تیروں پہ معلق تھا. سلام ہو اس پیشانی پہ جس پر تیر لگے. سلام ہو اس سینے پہ جسے گھوڑوں کے ٹاپوں کے تلے پامال کیا گیا. السلام علی مقطع الاعضاء. سلام ہو ان اعضاء پر جنہیں روز عاشور کاٹا گیا. اے عزادارو، آج ماتم کی رات ہے. چھٹے امام نے دعا کی ہے آپ کے لیے. سجدے میں دعا کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ کی طرف، کہتے تھے پروردگارا ان چیخوں پہ رحم کر جو ہمارے جد کے لیے بلند ہو، جو ہمارے جد کے لیے بلند ہو. امام حسین کی مظلومیت کا اندازہ دنیا کا کوئی فرد بشر نہیں لگا سکتا. ہم آج بات کر رہے تھے نوبلٹی کی. میں ایک مثال آپ کو مصائب کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ مجلس تمام. میں نے بہت سے لوگوں کو، بہت سے مومنین کو یہاں دفن کیا ہے فلوریڈا میں جہاں میں رہتا ہوں. جب ہم معمولاً میت غسل خانے سے قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں اور چند گاڑیاں ساتھ میں بھی ہوتی ہیں، جو کوئی شخص بلا مذہب و مسلک جنازے کو دیکھتا ہے تو ادب و احترام میں اپنی گاڑی روک دیتا ہے. تب میرے دل سے یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ لوگ تو مسلمان بھی نہیں ہیں، یہ لوگ تو ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں وہ مسلمان بھی تھے اور حسین کو جانتے بھی تھے. پھر بھی اس قدر ظلم، پھر بھی اس قدر سفاکیت، پھر بھی اس قدر بربریت کہ حسین کا گلا حسین کی بہن کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے کاٹا گیا. اس قدر بربریت، اس قدر مظلومیت ہے حسین کی. بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ شب عاشور ہے. اسی شب عاشور میں حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، ایک مجلس پڑھی ان کے درمیان اور ان سے کہا اے میرے اصحاب با وفا، تم لوگوں نے اب تک میرا ساتھ دیا، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن یہ لوگ مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. میں تم سے اپنی بیعت اٹھائے دیتا ہوں، تم جہاں چاہو چلے جاؤ، تمہیں اختیار ہے. اس وقت ایک صحابی اٹھ کھڑا ہوا، انہوں نے تجدید بیعت کی. زہیر قین نے کہا مولا
اگر مجھے 1000 دفعہ مار دیا جائے، پھر جلا دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، لیکن پھر بھی میں آپ کی نصرت کروں گا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ایک صحابی نے امام کو نصرت کا وعدہ دیا، لیکن امام چاہتے تھے کہ یہ رات تلاوت قرآن میں بسر کرے، عبادت میں بسر کرے۔ بعض اصحاب مشغول عبادت ہوئے، لیکن کچھ اصحاب ایسے بھی تھے جو امام کی نگہبانی پہ مقرر ہوئے تھے۔ رات کا سما تھا، کچھ اصحاب نے دیکھا امام اپنے خیمے سے باہر آئے ہیں اور زمین کربلا سے کچھ چن رہے ہیں۔ امام کے پاس آئے، سوال کیا، کہا مولا کیا یہ طے نہیں ہو چکا تھا کہ آپ پوری رات عبادت الہی میں بسر کریں گے، قرآن پڑھیں گے، آپ کیا چن رہے ہیں؟ امام کے آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا۔ کہا میرے قتل کے بعد کل ان خیام کو لوٹا جائے گا۔ ہائے میری بہنیں، ہائے میری 4 سالہ بیٹی ننگے پاؤں خیموں سے باہر نکل آئیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ کانٹے میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو اذیت پہنچائے۔ میں عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کر مولا ابھی تو آپ ہیں، آپ اتنا خیال کر رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد کل آپ کی بیٹی 4 سالہ سکینہ کو شمر کے تماچے نصیب ہوں گے۔ صاحبان اولاد، مجھے یقین ہے آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی۔ ایک آخری فقرہ بیان کر رہا ہوں۔ جب حسین آخری وقت میں نکلے ہیں، ذوالجناح ایک دم سے رک گیا۔ حسین نے کلام کیا ہے رہوار کے ساتھ، اے ذوالجناح آخری وقت ہے، مجھے معلوم ہے تو تھک چکا ہے، تو نے دن بھر لاشوں پہ لاشیں اٹھائی ہے، بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا اے ذوالجناح، مجھے وسط میدان پہنچا دے۔ ذوالجناح نے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا حسین کی 4 سالہ بیٹی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی۔ ارے حسین، امام تو تھے لیکن باپ بھی تو تھے۔ حسین کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اپنے رہوار سے نیچے آئے، بیٹی کو گلے لگایا، کہا بیٹا کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ سکینہ نے عرض کیا بابا میں بہت پیاسی ہوں، پیاس مارے جا رہی ہے، ارے پانی آج ہر طرف ہمارے پاس فراہم ہے، لیکن حسین کی مظلومیت ہے کہ اپنی بیٹی کو پانی بھی فراہم نہ کر سکے۔ حسین جب چلے ہیں اور ذوالجناح جب واپس آیا ہے، تب بھی حسین کی یہی بیٹی تھی جس نے ذوالجناح سے سوال کیا تھا، یا جواد ابی ہم قتل ابی ہم قتل اتشانا اسقیا ابی۔ اے ذوالجناح مجھے یہ بتا دے، کیا میرے بابا کو مرنے سے پہلے کسی نے پانی کا ایک گھونٹ بھی پلایا تھا یا پیاسے ہی مار ڈالے گئے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
یا حسین فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے، فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے، حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے، فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے، قبر میں چین سے سوئیں گے عزادار حسین، قبر میں چین سے سوئیں گے عزادار حسین، آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے، فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے، فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے، کن تمناؤں سے 18 برس زینب نے، کن تمناؤں سے 18 برس زینب نے، کیسے دن زیست کے لیلا نے گزارے ہوں گے، فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے، اہل ماتم کو بھلا روک سکے گا کوئی، اہل ماتم کو بھلا روک سکے گا کوئی، باب جنت جو زہرا کے دلارے ہوں گے، فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے، اس کو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے باد اکبر، اس کو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے باد اکبر، کیسے دن زیست کے لیلا نے گزارے ہوں گے، فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے، اور دل کا کیا حال ہوا ہوگا علی اکبر جب، دل کا کیا حال ہوا ہوگا علی اکبر جب، لے کے مرنے کی رضا
रन से सिधारे होंगे फर्द आमाल में बशश्क हमारे होंगे और बाको शादी के थे अरमान बहुत थी न खबर माँ को शादी के थे अरमान बहुत थी न खबर ये जवां होंगे तो अल्लाह को प्यारे होंगे पर्दे आमाल में बस आश्क हमारे होंगे और रोलो आधापों से सर पीट के असगर को रबाब रोलो आधापों से सर पीट के असगर को रबाब कल को रस्सी से बंधे हाथ तुम्हारे होंगे पर्दे आमाल में बस आश्क हमारे होंगे और जाम अश्कों के लिए करबो बला तक पहुँचो जाम अश्कों के लिए करबो बला तक पहुँचो देखते राह वहाँ प्यास के मारे होंगे पर्दे आमाल में बस आश्क हमारे होंगे
सदाई सरे कर वो बला हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास लो खबर जल्द के अब बेहतर सजाद जला हाय अब्बास 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 तन्हा 18 बरादर की बहन है बन में नींद क्यों आ गई है भाई बताओ रन में नींद से जागो छिनी है नबे मुज़्फ़र की रिदा हाय अब्बास 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 मेरे गाज़ी मेरे सफदर मेरे मीरे लश्कर देख बेआस है पर्दे में तेरी हार कर गया सिबते पैगंबर का भी सजदे में गला हाय अब्बास 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 मैंने करती हुई लाशें पे चली आऊंगी कितने नासूर कलेजे में दिखलाऊंगी मेरी तकदीर में कुछ भी नहीं अश्कों के सिवा हाय अब्बास 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 मेरा अकबर मेरा कासिम मेरा असगर ना रहा दो मेरे लाल थे दोनों में से कोई ना बचा ना कोई भाई भतीजा ना कोई है बेटा हाय अब्बास 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 जलते खैमों से सदाई सरे कर वो बला हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास लो खबर जल्द के अब बेहतर सजाद जला हाय अब्बास 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 हक इमाम या हसन या हुसैन हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन आबिदे बीमार था वो आबिदे बीमार था चलने से जो लाचार था चलने से जो लाचार था और शाम का बाजार था और शाम का बाजार था मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन शबीर की वो लाडली शबीर की वो लाडली सीने पे जो शाखे पली सीने पे जो
متوجہ زیارت السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا امین وحی اللہ السلام علیکم یا خاتم النبی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سید نساء العالمین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا امام الغریب الغرباء و معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث شیخ الزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب العجم یا علی ابن موسیٰ رضا الروح والجسم والفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم امام صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا امام زماننا هذا جل اللہ فرجک وسعد اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ